آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے۔ انہوں نے انٹرویو چلایا۔ جب ایک نے سٹینڈ لیا، دو اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے۔ تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو، کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے۔ جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے۔ انہوں نے انٹرویو چلایا۔ جب ایک نے سٹینڈ لیا، دو اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر۔ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے، پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ، جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا۔ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا۔ خیبر سے کراچی تک میں گیا، میں پورے پاکستان میں گھما پھرا، میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے۔ اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا، تو خدارا 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں، کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامہ پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کہ عمران خان صاحب کی صحت کی تشویشناک خبریں باہر آ رہی ہیں اور ہم صحت پر سیاست نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنے صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ریلیف ملے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لیڈران کو دیکھا ہے کہ جن کے جعلی پلیٹلیٹس گرے ہیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جعلی گرے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ رپورٹس جعلی ہیں، اس کے باوجود بھی انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کو علاج کے لیے جانے دیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب کی صحت کی حالت سیریسلی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہی، صحافی برادری کہہ رہی ہے، باقی لوگ عام عوام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے۔ تو اگر فرض کریں یہ جینون ہے تو ان کو انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذہنی اور اخلاقی پستی اس حد تک نہیں گرنی چاہیے کہ کل کو جب ان پر آئے تو کوئی ان کے لیے نہ آواز اٹھانے والا ہو، نہ ان سے ہمدردی کرنے والا ہو، کیونکہ آج ہماری باری ہے، کل کو پھر ان کی باری آنی ہے۔ عمران خان صاحب کو تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جزیرے خریدے ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے۔ جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ میں ججز کو بھی کہتا ہوں، آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے۔ انہوں نے انٹرویو چلایا۔ جب ایک نے سٹینڈ لیا، دو اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر۔ جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے،
पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी। और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निज़ाम के लिए नफ़रत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊँगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इनकलाब की वो चमक देखी है। इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है। कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुज़ाहरा करना चाहिए। ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो। क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को तो जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, इन्होंने तो करप्शन की है, बाहर फ्लैट्स ख़रीदे हैं, जजीरे ख़रीदे हैं, कौम और मुल्क का पैसा लुटा है। जब फिर कल इनकी बारी आएगी तो इनके साथ बहुत बुरा सलूक होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। मैं जजिस को भी कहता हूँ, आपने परसों देखा आपके ही जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब ने स्टैंड लिया, क्योंकि उनको बताया गया कि ये इंटरव्यू नहीं चलाना, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया कि मैंने कमिट किया है और मैंने इंटरव्यू चलाना है। उन्होंने इंटरव्यू चलाया। जब एक ने स्टैंड लिया, 2 और इंटरव्यूज चले टीवी पर। जिस तरह मैंने कहा कि 27 सितंबर को हम निकलेंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी, और इस दफ़ा जो नौजवानों का जोश जज्बा जुनून और इस निज़ाम के लिए नफ़रत में देख रहा हूँ, ये कोई नहीं संभाल पाएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं भी संभाल नहीं पाऊँगा। खैबर से कराची तक मैं गया, मैं पूरे पाकिस्तान में घुमा फिरा, मैंने नौजवानों की आंखों में इनकलाब की वो चमक देखी है। इस दफ़ा 27 सितंबर को कोई नहीं संभाल पाएगा। तो खुदारा 27 सितंबर से पहले आंखें खोलें, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी और मामलात हमारे हाथ से भी निकल जाएंगे। फिर इमरान खान साहब जेल से भी आपका जामा पहन कर भी इन नौजवानों को संभाल नहीं पाएंगे। ये नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि इमरान खान साहब खुद भी बोलेंगे तो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। तो उससे पहले आप फैसला करें कि आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा होना है, या अपने मफादात के लिए अपने साथ खड़ा होना है, अपने इक़्तिदार के साथ खड़ा होना है। कि इमरान खान साहब की सेहत की तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही हैं और हम सेहत पर सियासत नहीं करते। और इमरान खान साहब ने कभी भी अपने सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की कि उनको रिलीफ मिले। इससे पहले भी हमने लीडरान को देखा है कि जिनके जाली प्लेटलेट्स गिरे हैं, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, उनको पता था कि प्लेटलेट्स जाली गिरे हैं, उनको पता था कि रिपोर्ट्स जाली हैं, उसके बावजूद भी इंसानी हमदर्दी करते हुए उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। अभी इमरान खान साहब की सेहत की हालत सीरियसली तशवीशनाक है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप सिर्फ नहीं कह रही, सहाफ़ी बरादरी कह रही है, बाकी लोग आम आवाम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू है। तो अगर फ़र्ज़ करें ये जेन्युइन है तो इनको इंसानियत का मुज़ाहरा करना चाहिए। ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक नहीं गिरनी चाहिए कि कल को जब इन पर आए तो कोई इनके लिए ना आवाज़ उठाने वाला हो, ना इनसे हमदर्दी करने वाला हो। क्योंकि आज हमारी बारी है, कल को फिर इनकी बारी आनी है। इमरान खान साहब को
تو جعلی کیسز میں اندر کیا ہوا ہے. انہوں نے تو کرپشن کی ہے, باہر فلیٹس خریدے ہیں, جزیرے خریدے ہیں, قوم اور ملک کا پیسہ لٹا ہے. جب پھر کل ان کی باری آئے گی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں ججز کو بھی کہتا ہوں, آپ نے پرسوں دیکھا آپ کے ہی جرنلسٹ حامد میر صاحب نے سٹینڈ لیا, کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ انٹرویو نہیں چلانا, لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا کہ میں نے کمٹ کیا ہے اور میں نے انٹرویو چلانا ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. جب ایک نے سٹینڈ لیا, 2 اور انٹرویوز چلے ٹی وی پر. جس طرح میں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہم نکلیں گے, پوری پاکستانی قوم نکلے گی, اور اس دفعہ جو نوجوانوں کا جوش, جذبہ, جنون اور اس نظام کے لیے نفرت میں دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا. میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سنبھال نہیں پاؤں گا. خیبر سے کراچی تک میں گیا, میں پورے پاکستان میں گھما پھرا, میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں انقلاب کی وہ چمک دیکھی ہے. اس دفعہ 27 ستمبر کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا. تو خدارا 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھولیں, کیونکہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور معاملات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. پھر عمران خان صاحب جیل سے بھی آپ کا جامہ پہن کر بھی ان نوجوانوں کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ نفرت اس حد تک بڑھ جائے گی کہ عمران خان صاحب خود بھی بولیں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی, کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا اپنے مفادات کے لیے اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے اقتدار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے.